عقیقہ کیوں ضروری ہے، عقیقہ کب اور کیسے کیا جائے؟ بڑا اہم سوال پوچھا ہے کسی ساتھی نے۔ یہ سوال آپ تفصیل کے ساتھ سنیں اور سمجھیں اور عام بھی کریں، لوگوں کو اس بات سے آگاہ بھی کریں۔ دراصل یہ سنت ہمارے اسلامی معاشرے سے غیر محسوس طریقے سے ختم ہو گئی ہے۔ بہت کم مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ دیکھیں، انسان کے پاس اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور امانت ہوتی ہے۔ اولاد کی خیر خواہی والدین پر لازم تو ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ دنیاوی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ ہم دینی خیر خواہی پر زیادہ توجہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں 70 سال یا 99 سال کی عمر تک اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے امید تھی کہ اولاد ہوگی، اور ساتھ میں دعائیں بھی کر رہے تھے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک فرما بردار بیٹا عطا کر دیجیے۔ دیکھیے، اولاد کا حافظ، قاری، مفتی، قاضی، ڈاکٹر، انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اولاد کا نیک اور صالح ہونا ضروری ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک اور صالح بنے، تو اس کے لیے ماں باپ کو کوششیں بھی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اور شریعت کے مطابق ابتدا سے کوشش بھی جاری رکھنی ہے۔ تو لہٰذا جب کسی کے یہاں اولاد ہو تو اب اس بات پر چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تمام باتوں کے تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ دیکھیے، جب اولاد پیدا ہو کسی کے یہاں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ اب اگر کسی کے یہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو، دونوں میں سے کوئی بھی اگر اولاد پیدا ہو تو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھے، مزید نیکی اور فرما برداری کی طرف رجوع کرے، جانور ذبح کرے، رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی دعوت کرے، تو خوشی کا اظہار سب سے پہلی بات ہے۔ نمبر 2 کہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ نمبر 3 کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ نمبر 4 7ویں دن بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، باپ پر یہ حق ہے۔ اور نمبر 5 اگر ممکن ہو سکے تو 7ویں دن بچے کا ختنہ بھی کر لیا جائے۔ اور نمبر 6 جب بولنے کے قابل ہو جائے بچہ تو سب سے پہلے بچے کی زبان سے اللہ کا نام ادا کرانے کی کوشش کی جائے۔ اور نمبر 7 جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تعلیم دی جائے، شوق دلایا جائے، رغبت پیدا کی جائے بچے کے اندر، اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے نمبر 8 جب بچہ 10 سال کا ہو تو نماز نہ پڑھنے پر سخت تنبیہ اور معمولی ضرب بھی کی جائے۔ نمبر 9 دینی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام رکھا جائے، جیسے آج ہم دنیاوی تعلیم کا اہتمام رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں دینی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 10 جب شادی کی عمر ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح کرانا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن رشتہ طے کرنے میں اولاد کی رضامندی اور رائے کا خیال بھی رکھا جائے۔ ان پر انشاءاللہ کبھی اور کسی موقع پر تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ یہاں سوال تھا کہ عقیقہ کیوں ضروری ہے، کب اور کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، ہمارے ذہن میں پہلے یہ بات رہنی چاہیے۔ اور سنت کی ادا کرنے میں دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، اخروی فائدے تو ہے ہی، دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں سنت کے ادا کرنے میں۔ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی ویکسینیشن ہے۔ عقیقے کے لغوی معنی ہے کاٹنا، لیکن شریعت میں نو مولود بچہ یا بچی کی طرف سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے
اس کو شریعت میں عقیقہ کہا جاتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے۔ عقیقے کے بہت سارے فوائد ہیں، مثلا زندگی کی ابتدائی سانسوں میں نو مولود بچہ یا بچی کی طرف سے جانور کا خون بہا کر اللہ رب العزت سے اس بچے کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، تاکہ ابتدا سے ہی بچے کی نیکی کا سلسلہ شروع ہو جائے، نیک اور صالح بن سکے، اور اس کے اندر دین کی خاطر جان کی قربانی دینے کا جذبہ بھی پیدا ہو ضرورت پڑنے پر۔ اسی طرح سے جیسے ہم دنیاوی ویکسینیشن کا خیال رکھتے ہیں بچے کے لیے تاکہ بچہ بیمار نہ ہو جائے، کسی قسم کی پریشانی میں بچہ مبتلا نہ ہو، تو یہ بھی اسلامی ویکسینیشن ہے عقیقہ کرنا، لیکن افسوس ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ساری پریشانیوں، آفتوں، بیماریوں سے اس بچے اور بچی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی اسلامی ویکسینیشن کا ہم خیال نہیں رکھتے، لیکن دنیاوی ویکسینیشن کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ایک طرح کی خوشی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے جانور ذبح کرنے کے ذریعے سے، اور عقیقہ کرنے پر باپ کل قیامت کے دن شفاعت کا مستحق بھی بن جاتا ہے، حدیث میں موجود ہے، بچہ اور بچی اس کے حق میں کل سفارش کریں گے، شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے یہ باپ۔ اور عقیقے کی دعوت سے رشتہ دار، دوست و احباب کے اندر محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ اور بچی دونوں کے لیے عقیقہ ہے، انہیں جانور ذبح کرنا ہے شریعت کے مطابق، ان کی طرف سے تم جانور کا خون بہاؤ اور اس سے گندگی یعنی سر کے بال دور کرو، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، انہیں سر کے بال بھی 7ویں دن اتارے جائیں، بچے کے سر مونڈا جائے اس بچے کا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ اور بچی اپنا عقیقہ کرنے تک یعنی جانور ذبح کرنے تک گروی ہوتا ہے۔ گروی کا مطلب ہے کہ اس بچے کے ساتھ جو آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے جب تک کہ جانور ذبح نہ کیا جائے۔ آپ نے جانور ذبح کیا تو ساری پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں بچے کی طرف سے دور ہو جاتی ہے۔ کتنے اہم حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بچہ گروی ہوتا ہے عقیقہ کرنے تک، تو اس کی طرف سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے اور اسی دن اس بچے کا نام بھی بہترین سے بہترین رکھا جائے، اسلامی نام رکھا جائے، اور سر کے بال بھی اتروا دیے جائیں، منڈوا دیے جائیں۔ ایک اور روایت میں، تو ترمذی شریف میں روایت ہے، ایک اور روایت ہے کہ ختنہ بھی اسی دن کرانا بہتر ہے، بچے کا ختنہ کرانا بھی اسی 7ویں دن بہتر ہے۔ تو علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ بچہ اور بچی کو قیامت کے دن باپ کی سفارش سے روک دیا جائے گا اگر باپ نے استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود بچے اور بچی کا عقیقہ نہ کیا ہو۔ لہذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، معمولی عذر کی بنا پر اتنی بڑی سنت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس میں بچے کا بھی فائدہ ہے اور باپ کا بھی فائدہ ہے، بچے سے بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوتی ہے جانور ذبح کرنے کے ذریعے سے، اور کل باپ سفارش کا مستحق بنے گا، شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنا چاہیے، اور اس میں مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی 2 بکریاں بھی ذبح کر سکتے ہیں، 2 بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، مذکر اور مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو 1 بکرا، 1 بکری لڑکے کی طرف سے بھی اگر ذبح کرتا ہے تو تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی اگر طاقت ہے، استطاعت ہے، تو 2 بکرے یا 2 بکریاں لڑکے کی طرف سے ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کرے۔ اور ختنہ کو جو میں نے اوپر عرض کیا کہ لڑکے کا ختنہ یعنی بچے کا ختنہ 7ویں دن کرانا بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرا سکتے آپ تو کوئی بات نہیں، کسی دوسرے موقع پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت حسن
اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کیا. اسی دن نام بھی رکھا بچے، ان دونوں بچوں کا نام بھی رکھا، حضرت حسن کا بھی نام رکھا 7ویں دن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی 7ویں دن رکھا، اور حکم دیا کہ ان کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں. ابو داؤد میں روایت موجود ہے. لہذا ان تمام احادیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا ہے کہ بچہ یا بچی کے 7ویں دن عقیقہ کرنا اور اسی طریقے سے بال منڈوانا، نام رکھنا، اور لڑکے یعنی بچہ اگر جو ہے مذکر اس کی ختنہ کرانا سنت ہے. اور یاد رکھیں اگر آپ 7ویں دن نہیں کر سکتے، اگر لڑکی بڑی ہو گئی ہے تو اب اگر اس کا عقیقہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو بال نہ مونڈے جائیں. یہ بچپن کی بات میں کر رہا ہوں، جب 7ویں دن میں ہو لڑکا اور لڑکی اس دن بال مونڈ سکتے ہیں آپ. اور عقیقے کے لیے 7ویں کا دن اختیار کرنا مستحب عمل ہے، یعنی 7واں دن اختیار کرنا یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی انسان 7ویں دن نہیں کر سکا، اور دراصل 7ویں دن عقیقہ کرنے کی جو سنت ہے، یعنی 7ویں دن کو اختیار کرنا عقیقے کے لیے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچے پر زمانے کے 7 دن گزر جاتے ہیں، 7 دن گزر جاتے ہیں بچے پر. لیکن اگر کوئی 7ویں دن نہیں کر سکا، ممکن نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، تو 7ویں دن کی رعایت کرتے ہوئے 14ویں دن کرے، یعنی 14 دن کے بعد کرے، یا 21ویں دن کرے. تو 7ویں دن کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا بچہ جمعے کے دن پیدا ہو تو جمعرات میں آپ عقیقہ کریں، جمعرات میں پیدا ہو تو بدھ کے دن کریں. اسی طریقے سے ایک دن پہلے 7واں دن آ جاتا ہے تو 7ویں دن کی رعایت کرتے ہوئے 14ویں دن کرے یا 21ویں دن کرے. اور اگر ان دنوں میں بھی کوئی انسان نہیں کر سکا کسی وجہ سے، یا طاقت نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، تو زندگی میں جب چاہے عقیقہ کرے، لیکن ضرور کرے. انشاءاللہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے جو فوائد ہیں، دنیاوی فوائد، تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہوں گے. ہم اتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں، بیہودہ تقریبات میں پیسہ خرچ کرتے ہیں ہم. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو بہت پیسے ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے، سنت کو زندہ نہیں کرتے، جس میں باپ کا بھی فائدہ تھا اور بچے کا بھی فائدہ تھا. اور پھر بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن معمولی سنت کو زندہ نہیں کرتے، اس لیے کہ سنت کے زندہ کرنے پر ہمیں یقین نہیں ہے. ہاں یقین نہیں ہے. اگر یقین پیدا ہو جائے تو اس سنت کو زندہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور اتنے فوائد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ گروی ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ آفتیں، بیماریاں، مصیبتیں لگی رہتی ہے. تو لہٰذا اس سنت کو معمولی عذر کی بنا پر ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ سر کے بالوں کے بدلے جو آپ بچے کے سر کے بال اتاریں گے 7ویں دن، اس کے وزن کے برابر آپ چاندی صدقہ کریں یا پیسہ صدقہ کریں، یہ بھی سنت ہے. اور ان جانوروں میں وہ تمام شرائط ہوتی ہے، ان عقیقے کے جانوروں میں وہ تمام شرائط ضروری ہے جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہے. انہیں جانور کا تمام عیبوں سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، عمر کا بھی خیال رکھا جائے، اور گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. اگر آپ سارا گھر میں پکاتے ہیں اور رشتہ داروں کی بھی دعوت کرتے ہیں، غریبوں کو بھی دعوت کرتے ہیں، صرف مالداروں کی نہیں غریبوں کی بھی دعوت کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. تو لہٰذا آپ اس پر خود بھی عمل کریں اور یہ بات دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ اس سنت کو پھر سے زندہ کرنے لگ جائیں، خرافات اور بدعات سے بچ کر صحیح سنت کی طرف آئیں، صحیح حدیث مبارکہ پر عمل ہو جائے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.